الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ ہماری گفتگو معارف قرآن کتاب جس کے مؤلف آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے ضمن میں اسم خاص اور اسم عام کے موضوع پہ چل رہی تھی، اور آج اس کتاب کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اسماء کی بحث ختم ہو جائے گی اور وجود باری تعالیٰ سے ہماری آگے بحث کا آغاز ہوگا۔ ہم آغاز درس میں ہی کتاب کے حوالے سے چند نکات جو اس کتاب میں موجود ہیں اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں رب کا معنی اسے ہم نے مطالعہ کیا اور اسے قدر تفصیل سے پڑھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کے بارے میں گفتگو سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 33 میں اس کتاب کے ذکر کیا آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الہ اور رب کا معنی گزشتہ مباحث سے روشن ہو گیا۔ الہ کا ایک معنی معبود بھی کیا جاتا ہے اور ایک دفعہ اللہ کہہ کے ذات مراد لی جاتی ہے۔ یہ دو نقطے ہمارے لیے گزشتہ مباحث میں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ سے ہماری مراد ہوتی ہے اللہ یعنی ذات اقدس الہی، یعنی اس ذات کا نام پڑ گیا کلمہ اللہ۔ اللہ کے دیگر نام بھی ہیں، لیکن یہ جو کلمہ اللہ نام ہے یہ مختص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، بقیہ غیر اللہ پہ یہ اصلاً بولا نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ الہ یا اللہ کہہ کے ذات الہی مراد لی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ ہم اللہ کہہ کے وہ ذات مراد لیتے ہیں جس کی پرستش کی جاتی ہے، معبود جو ذات ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، یا وہ ذات کے جو تمام کمالات سے متصف ہے۔ ہر دو صورتوں میں معنی یکساں ہی نکلتا ہے، کیونکہ جب آپ معبود کہیں گے تو ایک صفت کا اضافہ کیا اور ایک صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کہا، یعنی اللہ وہ ذات اقدس کہ جو قابل جس کی عبادت اور پرستش کی جائے اور وہ معبود ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ اللہ کہہ کے بعض اوقات ہم مراد لیتے ہیں وہ ذات کہ جو تمام کے تمام کمالات اور تمام کے تمام صفات کمالیہ سے متصف ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں دوبارہ ذکر کر دیا جائے کہ جب کلمہ اللہ کہہ کے ذات مراد لی جاتی ہے تو وہاں پہ ساری کی ساری توجہ ذات اقدس الہی پر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ کہہ کے فقط ذات مراد لی جائے۔ اور جب ہم ذات کے ساتھ صفات کو بھی مد نظر رکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کہا لیکن اللہ کے اس اسم اقدس سے ہماری مراد وہ ذات باری تعالی ہے کہ جو تمام کمالات سے یا صفت عبودیت سے متصف ہے، یعنی وہ معبود ذات ہے اور بقیہ اس کے عبادت کرنے والے ہیں۔ الہ کا معنی روشن ہو گیا تو رب کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ رب کا جہاں تک معنی تھا اس میں ہمارے پاس رب کے ایک اشتقاق صغیر کی صورت میں معنی آتا ہے، اور وہ را با اور با ہے، دو دفعہ با کا تکرار۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے جس نظریے کو اختیار کیا تھا وہ انہوں نے اس بات کو اختیار کیا کہ رب کہتے ہیں ہم عربی زبان میں کہ فقط پرورش کو نہیں کہتے بلکہ صاحب اختیار، یعنی جو اپنے ماتحت شے کے اوپر اختیار کا حامل ہو، جو اختیار رکھتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی شے ہے یا کسی کی دسترس میں کوئی شے ہے، لیکن وہ صاحب اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تصرف کر سکے، اسے استعمال کر سکے، اس میں رد و بدل کر سکے، اسے رب نہیں کہا جائے گا۔ آغا مصباح یزدی کی نظر میں رب سے مراد یہ تھی کہ رب وہ ذات کہلاتی ہے کہ جو چیزوں کے اوپر تصرف کرنے میں، چیزوں کے اوپر تمام کے تمام
اختیارات کو استعمال کرنے میں پورا حق بھی رکھتا ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے، یعنی صاحب اختیار ہے۔ یہ تو اشتقاق اصغر کے اعتبار سے تھا کہ اس کی ہم نے اشتقاق اصغر کو بھی مختصر طور پہ ذکر کیا تھا۔ اشتقاق اکبر کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا کہ را با واو یا آخر میں یا، ربا وا یا ربا یا سے بنتا ہے۔ اس صورت میں ہم مربی، تربیت، نشوونما دینا یہ ہم کر سکتے ہیں معنی، لیکن آغا مصباح یزدی کہتے ہیں کہ پروردگار اس صورت میں ترجمہ پھر بھی دقیق نہیں بنتا، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ ذات جو اپنی مخلوقات کے اوپر تمام اختیارات رکھتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر کاملاً اختیار اور قدرت کی مالک ہے۔ یہ رب کا معنی ہمارے پاس آیا اور اس سے ہمیں یہ روشن ہوا، ان کی نظر میں یہ بات روشن ہوئی کہ جب الوہیت کے ہم قائل ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ معبود بھی ہے اور تمام کمالات صفات کمالیہ سے متصف بھی ہے، تو اس کی الوہیت کا لازمہ ربوبیت نکلتا ہے۔ اور ربوبیت جو ہے، کیونکہ بندگی اور عبادت اس کے لیے جب ہم انجام دیتے ہیں اور اس کی پرستش کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو یہ بذات خود ربوبیت سے ہمارے سامنے پرستش کا ایک معنی آشکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر الوہیت اللہ بمعنی معبود لیا جائے اور مراد یہ لیا جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو عبادت اس ذات کی جاتی ہے کہ جو مخلوق جس کے سامنے عاجز آ جائے، مخلوق جس کے سامنے سر جھکا دے، مخلوق جس کے احسانات اور نعمات کے سامنے کاملاً سر تسلیم خم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک معنی ربوبیت کو اختیار کیا کہ ربوبیت، مالکیت، صاحب اختیار ہونا، یہ سارے کے سارے معنی کہاں سے نکل رہے ہیں؟ الوہیت سے نکل رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو کاملاً استقلال رکھتی ہے کہ اپنے مربوب یعنی اپنے ماتحت مخلوق کے اوپر جس طرح مرضی کا وہ تصرف کرے، وہ حق بھی رکھتی ہے اور اختیار بھی رکھتی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم اس بحث کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر رب کی ایک اور انداز میں تشریح کو انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ تشریح انشاءاللہ ہمارے لیے دروس کی سطح تک کافی ہوگی۔ اگلا ٹاپک ہے دلیل عقلی بر وجود خدا در قرآن۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر دلیل عقلی آیا وارد ہوئی ہے یا نہیں؟ میں مختصر سے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں کرا دیتا ہوں، اور یہ بحث بھی آیت اللہ طباطبائی نے زیادہ تفصیلی بیان نہیں کی۔ انہوں نے جتنی مقدار بیان کی ہے وہ اشارتاً ہم پہلے ذکر کر لیں اور پھر رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی معرفت، اس کے وجود کی معرفت کے حوالے سے مباحث آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسماء کے حوالے سے ہماری بحث اس جگہ پر اس کتاب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک نو ختم ہو جائے گی۔ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات میں موجود ہے یا نہیں۔ ویسے تو ہم سب کا گہرا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور اتنا گہرا اعتقاد ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں یا کسی بھی نعمت میں گرفتار ہو جائیں اور بڑے اوج اور کمال کی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے، ہمارے وجود کے اندر یہ بات ثابت اور راسخ ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں موجود ہے۔ وجود باری تعالیٰ کا ہمیں اعتقاد ہے، لیکن کوئی ہم سے اگر سوال کرے اللہ کائنات کے اندر ہے، اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے، تو کئی طرح کی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ مثلا عقلی دلیل، عقل کہتی ہے کہ ذات الہی کا ہونا لازم ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ عقل کیسے کہتی ہے یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن ہمارے بحث کا دائرہ کار ادھر ہی آئے گا۔ عقلی دلائل بہرحال موجود ہیں، برہان صدیقین ہے۔ برہان صدیقین معروف ترین عقلی دلیل ہے۔
ابن سینا کی ایک نو تشریح ہے، خواجہ طوسی کی اپنی ایک نو تشریح ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے بہترین اور جامع اور مضبوط طریقے سے ذکر کیا۔ بہرحال براہین عقلیہ، دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر موجود ہیں۔ نمبر 2، عقلی دلائل کے علاوہ انسان اگر اپنی فطرت میں جھانک کے دیکھے، اپنے باطن کے اندر احساس کے طور پہ دیکھے، اللہ کی ہستی اور اس کی ذات کے وجود کو فوراً تسلیم کرے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ یہ جو فطرت کے اعتبار سے ہے، اس کو علامہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں قدر تفصیل سے بیان کیا کہ ہمارے آئندہ کے دروس میں فطری شناخت، اللہ کے وجود کی فطری شناخت، یہ بحث انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے اوپر ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ دلائل دیگر علوم کی صورت میں۔ اب علوم دنیا میں بہت سارے ہیں، علوم معروفہ بھی ہیں جو سب لوگ آشنا ہیں، علوم عجائب بھی ہیں کہ جو بعض افراد جس کے ماہر ہوتے ہیں، جیسے علم اعداد ہے، علم جفر ہے، اور یا شیمیا یا اس طرح سے مختلف علوم غرائب جنہیں کہتے ہیں، وہ علوم کی نگاہ میں بھی ثابت اللہ کا وجود ہو جاتا ہے۔ ابھی اس بحث کی طرف ہم نہیں آتے۔ مثلا ریاضی کو اٹھائیں، ریاضی کے قواعد آ کے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے لگ جائیں گے۔ سائنس کو اٹھائیں، سائنس آہستہ آہستہ، بلکہ سائنس بہت جلد اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ ماضی میں ایسے سائنٹسٹ تھے کہ جو ایٹم کو ہی ساری حیثیت دے دیتے تھے، یا بعض ہیں وہ کسی اور عنصر کو ساری حیثیت دے دیں گے، تو وہ بحثیں الگ ہیں۔ لیکن وجود الہی یا الوہیت یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات کی حامل ایک ذات کا عقیدہ ان علوم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب روایات اہل بیت علیہم السلام نے تو بہت عمیق طریقے سے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، اور نہج البلاغہ میں جو بیان آیا ہے اور دعاؤں کے اندر جو تذکرہ آیا ہے، اس شان و شوکت کا بیان کسی بھی اہل فکر و نظر کی ہمیں تحریر یا لسان میں، زبان میں دکھائی نہیں دیتا۔ بہت عمیق توحید کا تعارف نہج البلاغہ اور دعاؤں میں کرایا گیا ہے، جن دعاؤں کو ہم تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ان دعاؤں کے مضامین بہت زیادہ عمیق ہیں، اس قدر عمیق ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر بلندی کے مطالب اور معارف، اور وہ بھی عقل ابھی آگے کی حد تک نہیں پہنچی۔ یہ تو زمانہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب عقل کامل ہوگی، یہ تو عقول کا کچھ استعمال کر کے تعجب اور حیرت میں گرفتار انسان ہو رہا ہے، تو جب عقلیں کامل ہوں گی اور پھر جب کرشمے کھلیں گے، اور اس وقت جو عقل تعجب اور حیرت میں گرفتار ہوگی اس کی نوعیت ہی جدا ہوگی، کیونکہ عقل نے تعجب اور حیرت میں ہی گرفتار ہونا ہے، لیکن زمانے کے کمال کے ساتھ، زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مطالب اور یہ معارف روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، آیات کریمہ نے عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، فطری دلائل بھی پیش کیے ہیں، نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، دیگر علوم بھی اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی ہے کہ جو یہ بیان کرے کہ اللہ ہے؟ اللہ کے واحد ہونے کو تو قرآن نے تکراراً بیان کیا، الہکم الہ واحد، اگرچہ اس کے اوپر بھی بعض نے بحث کیا کہ وہاں پہ معبود کو واحد کہے، نہ کہ اللہ کو، بالفاظ دیگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا قرآن کریم میں کسی آیت میں اللہ کے ہونے پر دلیل کو پیش کیا گیا ہے، یا اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کو پیش کیا گیا ہے، یا نہیں؟ قرآن کی نظر میں یہ دونوں مباحث بہت ہی واضح ہیں، اور اصلاً اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام کی تمام دنیا میں ماضی، حال اور مستقبل میں بھی جو آئیں گے، وہ انسان ان دو امور کا اعتراف کیے ہوئے ہیں، اعتقاد اس کا رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہے اور ہے بھی ایک۔ لہذا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصلاً اللہ کے ہونے پر قرآن کریم میں کوئی صریح اور واضح آیت موجود نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کیونکہ اس بات کا قائل ہے، کوئی اللہ کا منکر ہی نہیں ہے، نہ ہونے کا منکر ہو تو قرآن کریم اس کو مخاطب ہو کہ اللہ کے ہونے کے دلائل دے۔ یہ ایک ہمارے پاس مجموعہ مفسرین کا آ جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں،
اللہ کے ہونے کے بھی دلائل قرآنی آیات میں موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کے بھی دلائل موجود ہیں۔ یہ جو دوسرا گروہ ہے اس میں اکثر بیشتر اہل سنت مفسرین ہیں۔ مثلا فخر الدین رازی ایک بڑی شخصیت عالم اسلام میں گزری ہے، ظاہراً اہل سنت مکتب سے ان کا تعلق ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پورے قرآن کریم کی جن آیات میں تکوینی طور پہ تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خلقت، کائنات کو چلانے اور کائنات کے اعتبار سے جو آیات نازل کی ہیں، مثلا یسبح للہ ما فی السماوات والارض لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ دیگر بھی الہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان فاسد تباہ ہو جاتی۔ اس نے فخر الدین رازی انہوں نے دلیل تمانع قائم کر کے اس سے ثابت کیا ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں جن میں کائنات کی خلقت اور کائنات کے امور کا تذکرہ ہے، وہ ساری کی ساری آیات اللہ کے ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں اور اللہ کے ایک ہونے کو بھی بیان کرتی ہیں۔ جبکہ اس کے مد مقابل دوسرا مفسرین کا گروہ ہے اور اس میں اکثر بیشتر مکتب تشیع کے علماء ہیں، اہل تسنن بھی بعض ہیں، اکثر بیشتر اہل تشیع کے علماء ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بیان کرے کہ اللہ ہے، کیونکہ قرآن کی نظر میں بہت واضح ہے یہ بات، قرآن کی نظر میں یہ بات آشکار ہے کہ اللہ ہے، اس لیے قرآن کی نظر میں اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، قرآن نے اللہ کے آگے کی صفات بیان کی ہیں جن میں لوگ گمراہ ہوتے تھے، یا قرآن نے ہدایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نوع کی تم معرفت حاصل کرو۔ آغا مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں اب برحق کون ہے اور فیصلہ کس کے حق میں دینا چاہیے، یہ ایک طویل بحث کا محتاج ہے، لہٰذا ہم وہ بحث نہیں کرتے ان میں سے کون حق کے اوپر ہے، لیکن یہ بات ضرور بیان کرتے چلیں۔ اور انہوں نے صفحہ نمبر اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 میں یہ درج کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے اوپر قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کی اکثر بیشتر دلیل ضعیف ہیں۔ وہ جن آیات کو دلیل بنا کے لے کے آتے ہیں، ان آیات میں اللہ کے وجود کا تذکرہ موجود صراحتاً نہیں ہے، بلکہ وجود میں وجود ہونے کے عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ جن صفات سے متصف ہے یا جس نوع کی معرفت قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں البتہ اس طرف بھی توجہ رہے، آیت اللہ مصباح یزدی بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصلاً کسی عقلی دلیل کا استفادہ ہی نہیں کر سکتے کسی آیت سے، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے قرآن کی بعض آیات ہیں اور ان آیات میں اگر ہم فقط قرآن کے اس آیت کے معنی کو مد نظر رکھیں، صرف اس آیت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں تو ٹھیک ہے، وہ آیت یا تو اللہ کی ربوبیت کو بیان کر رہی ہے، یا اللہ کی عبودیت کا تذکرہ کر رہی ہے، یا اللہ کی الوہیت کو بیان کر رہی ہے، یا وہ آیت اللہ کے خالق رازق مالک ہونے کو بیان کر رہی ہے، براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود سے بحث نہیں کر رہی۔ لیکن ہم غیر مستقیم طریقے سے، انڈائریکٹ طریقے سے اسی آیت سے ہم اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، وہ چند مثالیں ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صرف یہ تعارف کرانا مقصود تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دفعہ بحث ہوتی ہے، اور یہ علوم عقلیہ میں اسی طرح ہے، ہمارے عقائد میں بھی اسی طریقے سے ہے، عقائد کی جو بڑی کتابیں ہیں اور حکماء نے فلسفہ اسلامی میں بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، پہلے اللہ کے وجود پہ مباحث ہیں کہ موجود ہے یا نہیں کائنات میں۔ جب اللہ کے وجود کے اوپر عقلی دلیلوں سے ثابت کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، اور صفات کے بعد علوم عقلیہ میں اسماء الہیہ سے بحث نہیں ہوتی، اور علم عرفان میں بالخصوص زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں پھر اسماء کی طرف بحث منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ترتیب ہے ہماری عقائدی کتابوں کی۔ عقائدی کتابیں ساری اسی طرح لکھی گئی ہیں کہ پہلے اللہ کا ہے یا نہیں، اس کو مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے۔ وجود الہی کے اوپر عقائد میں ہمارے کئی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، مثلا برہان نظم ہے، برہان یعنی دلیل نظم و ضبط سے دلیل قائم کی جاتی ہے۔ برہان حدوث ہے، اسی طرح سے برہان حرکت ہے، دنیا میں حرکت موجود ہے۔
یا اس طرح سے دیگر اور ہمارے پاس براہین ہیں، ان میں سے ایک برہان صدیقین ہے۔ لیکن جب آپ فلسفے میں آتے ہیں تو فلسفے میں آج کے دور میں فلسفہ اسلامی میں فقط اور فقط برہان صدیقین کو گہرے طور پہ یا برہان امکان، ان دو براہین کو فلسفہ اسلامی میں بیان کیا جاتا ہے اللہ کے وجود کے اعتبار سے۔ ایک برہان امکان ہے اور دوسری برہان صدیقین ہے، اور صدیقین میں بھی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ عقلی بحث ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پھر اٹھاتے ہیں کہ آیا قرآن کریم نے بھی اس طرح کی عقلی بحثیں کی ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم نے بھی آیات میں عقلی طور پہ اس طرح سے ثابت کیا ہے یا ثابت نہیں کیا؟ وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اب خلاصتاً و اشارتاً ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ ہم رب کے معنی کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں اور اس کو اب تھوڑے وسیع طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ کتاب کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ہمارے لیے یہ چیز آشکار ہو جائے کہ قرآن کریم کے دائرے میں اگر ہم معارف کو حاصل کریں اور کتاب کی رعایت کریں تو اس ترتیب سے مطالب کو لے کے چلنا چاہیے کہ اسماء کی بحث کے بعد انہوں نے عقلی دلیل وجود باری تعالیٰ پہ ہے یا نہیں، اس کے اوپر 2-3 صفحوں پہ بحث کی آیت اللہ مصباح یزدی نے، اور ثابت کیا کہ براہ راست تو دلیل عقلی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نظر میں بہت آشکار واضح، بلکہ قرآن کی نظر میں اس سے واضح تر کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں کہ اللہ موجود ہے۔ یہ سب سے واضح تر مقولہ یا سب سے واضح تر ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے علاوہ ہر ذات کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے، فقط اللہ کی ذات ہے جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتے کہ وہ ہے یا وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی ذات کے بارے میں، وجود کے بارے میں شک کریں تو کائنات کی کوئی شے کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی شے۔ اور یہ بات بہت واضحات میں سے ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اگر عقلی دلائل کو تھوڑا بہت ہم چھیڑ سکے تو آپ کی خدمت میں اس بحث کو ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر دلیل فطری میں آ جاتے ہیں، اور فطری دلائل تو قرآن نے دی ہیں۔ فطرت انسانی میں اللہ نے قرار دے دیا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور انسان کا اس سے ربط اور تعلق ہے، اور یہ وجہ کہ کائنات میں جو ملحدین ہیں ان کی ایک تو زندگیاں بھی طویل نہیں ہوتی اور انتہائی ذہنی اضطراب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ملحدین، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں زندیق، یہ ملحدین اور زندیق کے الہات کو آج کل فروغ دینے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملحدین اور زندیق وہ اندر سے انتہائی تنگ زندگی بسر کرتے ہیں اور انتہائی مضطرب ہوتے ہیں، اور ایک ذہنی تکلیف کی نوعیت بڑی ایک عجیب تکلیف ہے۔ اس تکلیف سے جب ایک انسان توحید کا نظریہ قائم کر کے باہر آتا ہے وہی اس تکلیف کو جان سکتا ہے، کیونکہ اس تکلیف میں اکثر بیشتر لوگ مبتلا نہیں ہوتے۔ اسے کہتے ہیں نفس کی گہرائی میں درد اور تکلیف اور ایک اضطراب کا وجود، ایک ٹینشن کا وجود۔ جب اللہ کا نعوذ باللہ انکار کیا جاتا ہے تو انسان کی اندر سے حالت انتہائی مضطرب اور ذہنی پریشر، ذہنی تکلیف، نفس کے اندر درد اور تکلیف کا ایک احساس اسے ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، زندگی کا کوئی فلسفہ اسے قبول ہی نہیں لگتا۔ اس لیے فطری دلیل کو انشاءاللہ تعالی ہم دقت سے پڑھیں گے، کیونکہ فطری دلیل کو اہل بیت علیہم السلام نے خصوصی طور پہ ابھارا ہے، اور یہ عوام الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جو ہمارا تعلق ہے اسے روشن کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور وہ ہے فطری دلیل۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے۔ رب کے جو ہم نے معنی پڑھے، ان رب کے معنی میں ہمارے پاس ایک اہم ترین جو چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے کا نظریہ اور عقیدہ وہ کیا اثر انداز ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کائنات کو کس طرح سے ربوبیت اللہ کی کائنات کے اندر آشکار ہے۔ اس جگہ پہ میں رب کا معنی پھر کر دوں۔ ہم نے رب کا معنی آغا مصباح یزدی کے بقول یہ پڑھا کہ وہ ذات جو اپنی مخلوق کے اندر تمام کے تمام تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے اور اختیار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے معجم المقاییس اللغہ یا مفردات راغب
یا ہم نے اسی طریقے سے مصباح المنیر دیگر کتب میں پڑھا اس کے مطابق رب وہ ذات ہے کہ جو مرحلہ با مرحلہ ایک شے کو تدبیر کرتی ہے اور ایک مرحلے میں ڈال کے پھر دوسرے مرحلے میں ڈال کے آہستہ آہستہ کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. اور ان سب معانی کو سب سے بہترین طریقے سے صاحب تحقیق نے صحیح طرح سے حل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک شے کو اس طرح سے کمال کی طرف لے کے جانا کہ اس کے عیوب اور نقائص ختم ہونا شروع ہو جائیں، جیسے کہ آپ نے گزشتہ دروس میں اس کو ملاحظہ کیا. اور یہاں سے پھر ہمارے پاس مختلف قسم کے جو معنی ہیں وہ آشکار ہونے لگ جاتے ہیں کہ رب بمعنی سید آتا ہے، رب بمعنی مالک آتا ہے، اسی طرح رب بمعنی مولا آتا ہے. یہ سارے ایک ہی انداز کے ہیں. مثلا بہت ساری لغت کی کتابوں میں آیا کہ وہ مالک جو تدبیر کرے، بعض جگہوں پہ آیا کہ وہ مالک جو اصلاح کرتا ہے، اصلاح کو انجام دیتا ہے. تو آپ نے موجم المقاییس سے لغہ سے بھی مطلب کو دیکھا، مصباح المنیر سے بھی دیکھا اور دیگر کتب سے بھی دیکھا. میں سب سے پہلے ایک معنی کو تازہ کرتے ہوئے کہ آج کی بحث میں ہم آگے بڑھیں، تفسیر میزان سے رب کا معنی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحمد کے ذیل میں تفسیر المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 24 کے اوپر درج کیا ہے. فالرب، رب کون ہے؟ هو المالک، وہ مالک، فقط مالک نہیں، هو المالک الذی یدبر امر مملوکہ، کہ وہ مالک جو تدبیر بھی کرتا ہے اپنے مملوک کی، یعنی وہ جس شے کا مالک ہے اس شے کی مکمل تدبیر کرتا ہے. اور مالک سے ان کی مراد ہے حقیقی مالک. ہم لوگ تو جو ملکیت رکھتے ہیں وہ تو عارضی اور مجازی ملکیت ہے. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ، مثلا یہ آنکھ، ناک، کان ہمارے بدن کے نام سے جو ہمیں حاصل ہے، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں. یہ تو اللہ نے آنکھ دی، وہ میری تھوڑی تھی. یہ تو اللہ نے کان دیے، یہ کان تو میرے نہیں تھے. یہ جو خیال اور سوچیں ہیں یہ تو اللہ نے یہ قوت دی، یہ تو میرے پاس ہمیشہ سے نہیں تھی. اس لیے یہ جو کچھ دیا وہ تو اس نے دیا. اسے جب میں کہتا ہوں یا اپنی طرف نسبت دیتا ہوں تو یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میں حقیقتاً اس کا مالک نہیں ہوں. یعنی یہ جسم میرا اپنا نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں خود ہی قوانین اور خود ہی اپنی مرضیاں چلانے لگ جاؤں. یہ تو ایک محدود مدت کے لیے اللہ نے دیا، اور وہ ہمارے سامنے ہی کتنی اس دنیا میں آئے روز بندے جا رہے ہیں. آج ہے، کل اور مزید چلے جائیں گے، اور وہ بدن چھوڑ جاتے ہیں اس دنیا میں، پھر آگے چلے جاتے ہیں. اگر بدن ان کی اپنی ملکیت اور اپنی ذاتی شے ہوتی، یعنی ان کی اپنی حقیقی ملکیت ہوتی، تو وہ پھر کیوں چھوڑ کے جاتے ادھر. لہٰذا یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے ظاہری جسم، یہ آنکھ، ناک، کان، جسے میں اپنا قرار دیتا ہوں، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور یہ وجہ کہ کوئی کسی کی شکل و صورت اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر عیب اور نقص کرے، اس کا عیب اور نقص اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذات نے یہ بنایا اور اس کو اس کے ہاتھ میں یہ دے دیا. حتیٰ کہ انسان کی ذات بھی، وہ عدم تھا، وہ تھا ہی نہیں، اسے اللہ نے وجود دیا. جب اللہ نے وجود دیا تو یہ تو ملکیت اللہ کی ہے، اس نے یہ بنائی ہے تو اسی کی یہ شے ہے. اس لیے مالک جب اللہ کے لیے لفظ بولا جائے، حقیقی معنی میں اللہ کی ذات مالک ہے. اور حقیقی معنی میں مالک ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے یہ کسی سے لی نہیں ہے، وہ حقیقی حق اس ملکیت کے اوپر رکھتا ہے کہ جس طرح مرضی تصرف کرے. اگر مالک اپنے ماتحت شے جو اس کی ملکیت ہے اس کی تدبیر بھی کر رہا ہو تو اس مالک کو رب کہتے ہیں. اور یہ جو تدبیر کا ملکیت کا معنی ہے، ملکیت کا معنی یہ ہے کہ ایک شے جو ملکیت میں آپ کے ہوتی ہے، جب آپ یہ اپنے وجود میں احساس پاتے ہیں کہ میں اس شے کے اہتمام یا اس شے کی تدبیر کرنے میں خصوصی حق رکھتا ہوں، یہ جو اختصاص کا آپ کے پاس احساس آتا ہے کہ یہ اختصاص مجھے فقط حاصل ہے کہ میں اس کی تدبیر کروں، میرے علاوہ کوئی نہیں اس کی تدبیر کر سکتا یا اس کو چلا سکتا یا اس کو اپنے ماتحت لا سکتا، فقط اور فقط اس کے سب اختیارات میرے پاس ہیں، اس کو کہتے ہیں مالک. مالک کا مطلب ہے کہ اس کے امور کو انجام دینے کا اور تصرف کرنے کا، اس شے کے اوپر تصرف کرنے اور انجام دینے کا کل حق وہ میری ذات کے پاس ہے، اسے کہتے ہیں مالک. اور اس معنی میں مالک فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، بقیہ سب کی
جو ملکیت ہے وہ اعتباری ہے، حتیٰ کہ یہ غلط فہمی انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں اور زمانہ ایسی غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوا، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، اب وہ بچے کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بچہ اپنی عادات، حرکات، اپنی مرضی، خواہشات، ان سے بار بار انہیں بتاتا ہے کہ بھائی تم مالک نہیں ہو، اگر تم مالک ہوتے تو تم میرے اوپر ہر قسم کے تصرف کا حق رکھ سکتے ہوتے اور مجھے اپنی مرضیوں کے مطابق ڈھال سکتے ہوتے، اور تم یہ کر کے دیکھ لو، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ لگ گیا اللہ نے بچے کا مالک نہیں بنایا، ولی بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ اسی طرح انسانی جسم، اگر ہم انسانی جسم کے کاملاً مالک ہوتے تو پورے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیشہ ڈھال لیتے۔ ہماری مرضی کے مطابق یہ جسم ہمیشہ نہیں ڈھلتا، ہم اسے ختم ہی نہ ہونے دیتے، کسی عضو کو برباد ہونے ہی نہ دیتے، لیکن وہ جو حقیقی مالک ہے اس کی چونکہ ملکیت ہے، وہ اسے موت دے دیتا ہے، حیات بھی دے دیتا ہے، ضعف بھی دے دیتا ہے، قوت بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے، مرض بھی دے دیتا ہے، بقا بھی دیتا ہے، فنا بھی دیتا ہے۔ ہم مالک ہی نہیں ہیں اس جسم کے، ہم اس کائنات کے مالک ہی نہیں ہیں۔ تو مالک حقیقی اللہ کی ذات، لیکن صرف مالک ہونے کے تصور سے رب کا تصور نہیں آتا۔ رب کا تصور اس وقت آتا ہے کہ جب مالک تدبیر کرے، جب مالک اس کو منظم کرنے کے لیے مکمل طور پہ تصرف کرے، اور تصرف ہم گزشتہ مباحث میں پڑھ چکے ہیں کہ تصرف کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، کیونکہ شیء کی اصلاح والقیام علیہ ہے، کہ جس طرح سے معجم المقاییس لغہ میں یہی بیان کیا گیا کہ ایک شیء کی اصلاح کرنا، اصلاح تب ہوگی پہلے اصلاح جس میں ہے اس کا علم بھی ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالم پہلے ہے، بعد میں رب ہوگی، اس لیے ربوبیت اللہ کے اسماء ذاتیہ میں سے نہیں ہے، علم اللہ کے اسماء ذاتیہ میں سے ہے۔ پھر علم ہوگا تو اصلاح ہوگی، پھر اگر اصلاح کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ قادر پہلے ہے، بعد میں رب ہے، عالم پہلے ہے، بعد میں رب، قادر پہلے ہے، بعد میں رب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہوگی تو وہ تصرف کا حق رکھتا ہے، اس لیے مالک پہلے ہے، بعد میں رب۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ عنصر رحمت، آیا رحمت پہلے یا رب؟ رحمت پہلے ہے، بعد میں رب۔ یعنی رب ہونے کا تقاضا کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس کے عالم ہونے سے، اس کے قادر ہونے سے، اس کے حی ہونے سے، اس کے رحیم ہونے سے۔ وہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اس محبت کی وجہ سے۔ وإلا اگر اپنی مملوک اور جو آپ کے ماتحت ملکیت میں ہے، آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، آپ اس کی کوئی تدبیر نہیں کریں گے۔ مثلا آپ ایک کتاب کے مالک ہیں، لیکن کتاب آپ کو اچھی نہیں لگتی، اب اس کے اوپر چائے رکھ کے پئیں، اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھائیں، وہ زمین پہ پڑی ہو، وہ سائڈ پہ پڑی ہو، آپ کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کب اس کی ربوبیت کریں گے؟ جب آپ کے اندر ایک محبت یا رجحان اس کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا ذات باری تعالیٰ اور رب ہے، رب کا مطلب ہے عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ اشیاء کی اصلاح کس میں ہے، اور جس میں اصلاح ہے اسی کی طرف اس شے کو لے کے جانا ہے۔ وہ رب ہے، اس کا یہ مطلب ہے قادر ہے، وہ شے کو پکڑ کے اس طرف لے جا سکتا ہے جس کی طرف اس نے تدبیر کی ہے، اور اس کی تدبیر علم کے عین مطابق، حکمت کے عین مطابق ہے۔ وہ ذات رحیم ہے، وہ ذات اپنی مخلوق سے محبت کرتی ہے، وہ ذات اپنی مخلوق کے اوپر مہربان ہے۔ مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں، کیونکہ یہ صفات تو مسلمہ صفات ہیں، جسے آپ صفات ذاتی، صفات عینی بھی کہتے ہیں، علم اللہ کا، قدرت اللہ کی، کیونکہ تمام صفات سمٹ کے انہی دو میں آ جاتی ہیں۔ تمام کی تمام صفات کا اختتام اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت پہ ہوتا ہے۔ حی کا معنی بھی یہی ہے، وہ عالم اور قادر ذات، حی عالم قادر حی۔ پھر اس کے نتیجے میں آگے صفات کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ آئیں رب کے معنی میں، یہاں پہ جب ہم اسماء میں الوہیت اور ربوبیت کی بحث کرتے ہیں تو اسماء میں حقیقت اسم جس کی طرف تمام کے تمام اسماء پلٹ کے آ جاتے ہیں وہ یہی دو ہیں، الوہیت اور ربوبیت۔
ہاں الوہیت اور ربوبیت کو بھی کھولا جائے تو وہ صفات ذاتی بن جاتی ہیں، لیکن صفات ذاتی کے مرحلے کو آپ طے کریں، کلن ہم اس کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، آپ کو دو چیزیں فوراً نظر آئیں گی، ایک اللہ کا الہ ہونا اور دوسرا اللہ کا رب ہونا۔ الہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ الہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ جو تمام کی تمام صفات سے متصف بھی ہے، یعنی ذات الہی، ذات باری تعالی وہ ایجاد کر رہی ہے، جس کو آپ اپنے طور پہ خلق بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایجاد کو خلق سے جدا کرنا پڑے گا۔ الہ یعنی یہ ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جداگانہ معنی الہ آ رہا ہے۔ یہ جو الہ کا معنی ہے یہ آیات اور روایات کے اوپر غور و فکر اور دقت کا نتیجہ ہے کہ بعض حوض علمیہ میں جو تفسیر کے دروس ہیں اس میں اساتذہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ الہ یعنی وہ ذات جو ایجاد کر رہی ہے، اور وہ ذات چونکہ ایجاد کر رہی ہے اس لیے ہر ذات اس کے تابع ہے۔ ایجاد یعنی وجود دے رہی ہے۔ ایجاد سے مراد کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس سے وجودات کا سرچشمہ بہہ رہا ہے، وہ ذات جو ایجادات کر رہی ہے، وجود پہ وجود اشیاء اس سے پا رہی ہیں، یعنی الہ، الہ واحد، الہ وہ ذات کہ جو ایجاد کر رہی ہے، چونکہ ایجاد کر رہی ہے اسی لیے اس کی پرستش اور عبادت بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، ایجاد کرنے کے بعد وہ ترک نہیں اسے کر رہی، پھر اس کی ربوبیت بھی کر رہی ہے۔ بس ایک ہے ایجاد وجود دینا، نمبر 2 وجود دینے کے بعد اس کی ربوبیت بھی کرنا، اور اسی کو قرآن کریم سورہ طہ آیت نمبر 50 نے بڑے خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ذات ہے اعطى کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس کی خلقت کا جامہ پہنایا ہے، ہر شے کو وجود عطا کیا ہے۔ جب ہر شے کو وجود عطا کیا، یہ ہے ایک نوع الوہیت، یہ ہے ایجاد کرنا۔ الوہیت یعنی اشیاء اللہ نے وجود اللہ تعالی دے رہا ہے۔ ثم ہدا، یہ ربوبیت ہے، یہ ہدایت عمومی ہے، یہ ہدایت تشریعی نہیں ہے کہ شریعت کی صورت میں ہدایت، یہ ہدایت عمومی ہے، یعنی ربوبیت کے معنی میں ادھر ہدایت ہے، یعنی ہر شے کو رہنمائی کر کے آگے لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین ہے کہ جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی جہان، ان سب کو وجود اس ذات نے دیا، اور وجود دے کے چھوڑا نہیں، وجود دے کے اس کی ہدایت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے چلایا۔ پس رب کہ جو تربیت، اس کے اندر تربیت کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر مالکیت کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ اب رب کی صفت سے آپ دیکھیں کس قدر کثیر اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات اور اسماء سامنے آتی ہیں۔ چونکہ رب ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، چونکہ رب ہے، خالق بھی وہی ہے، چونکہ رب ہے، رازق بھی وہی ہے، چونکہ رب ہے، حیات بھی وہ دے رہا ہے، رب ہے، ممات بھی وہ دے رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت ربوبیت سے آشکار ہو رہی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اگر ربوبیت کا ایک معنی لینا چاہیں، سازگار معنی کیا ہے؟ آغا مصباح یزدی کے نزدیک سازگار معنی یہ تھا کہ صاحب اختیار، اپنی مخلوق کے اوپر صاحب اختیار ہونا۔ بعض اساتذہ کے نظر میں رب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کرنا، یعنی کمال تک جس مقصد کے لیے اللہ نے وجود دیا تھا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پورا نظام اور تدبیر کر کے اسے چلانا۔ یعنی اللہ نے ایجاد کیوں کیا؟ ایجاد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک شے وجود میں کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ نے ایجاد شے کی، اس کے علم اور قدرت کا ہم آثار علم اور قدرت ہیں، اس کے حکمت کے آثار ہیں۔ یہ شے جب وجود میں آ گئی تو اب اس شے کی ربوبیت اللہ کی ذات کرے گی، یعنی مرحلہ با مرحلہ اسے گزارے گی۔ یہاں پہ
ہم ایک کیوں سے سمجھ سکتے ہیں رب کا معنی. اللہ نے وجود کیوں اسے دیا؟ بس جس مقصد کے لیے اللہ نے وجود دیا اس مقصد تک پہنچائے گا بھی اللہ. اگر وہ اس مقصد تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کو وجود دینے کا فلسفہ کیا رہ جاتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے وجود دیا تاکہ وہ شے اس مقصد تک پہنچے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے پورا نظام تدبیر کیا. اب خالی نظام تو تدبیر کرنے سے تو حل نہیں ہوتا مسئلہ، تدبیر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے اسے چلایا بھی، اس نظام کے مطابق ڈھالا بھی. اس لیے پوری کی پوری کائنات میں کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا بڑی سی بڑی ہستی وہ ایسی نہیں ہے کہ وجود میں آنے کے بعد اللہ کے نظام میں نہ ڈھلی ہو، اور نظام میں ڈھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو آگے نہ لے کے جا رہی ہو. لہٰذا یہ جو ہمارے پاس معنی اب آتا ہے کہ کمال کی طرف تدبیر کے ذریعے سے لے کے جانا، مرحلہ با مرحلہ کمال کی طرف لے کے جانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رب کا معنی ہے کہ جو قرآن اور ہمارے پاس روایات سے آشکار ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے رب معنی تربیت و تدبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے، یعنی ہر شے کو تربیت یعنی نشوونما دینا. اللہ تعالیٰ نے نظام میں ڈھال کے ہر شے کو پھر اسے مرحلہ با مرحلہ نشوونما دے رہا ہے، اور نشوونما کمال کی طرف جو اس کے لیے اس شے کے لیے کمال ہے. اچھا، اسی طرح سے رب سے مالک کا معنی بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اصلاح اس شے کے لیے سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کی تدبیر کرتا ہے اور اس کو چلا رہا ہے. سید و سرور و سردار بھی اس در معنی نکل آتا ہے رب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کی حتماً و حتماً ہر شے اطاعت کر رہی ہے. لہٰذا معنی تربیت، معنی تدبیر، معنی مالکیت، یہ معنی تربیت و تدبیر تو رب کے معنی سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. رب کا جب معنی آئے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تدبیر کرتے ہوئے اسے مرحلہ با مرحلہ کمال کی طرف لے کے آگے بڑھانا، یعنی مرحلہ با مرحلہ کمال کی طرف اسے نشوونما دینا، اسے کہتے ہیں رب. اگر کوئی ذات ہو اور وہ ذات وہ شے کو تدبیر کر کے مرحلہ با مرحلہ کمال کی طرف نہ بڑھا، اسے رب نہیں کہتے. مثلا کسی نے کسی کو روٹی دے دی، اسے رب نہیں کہتے. کسی نے مثلا بالفرض اولاد دے دی، اولاد دینے سے رب نہیں ہو جاتا. فقط رب کب ہے کہ جس میں تدبیر اور تدبیر کے بعد اس کے وجود میں کمال کی طرف بڑھاتے ہوئے نشوونما کی جائے. بس کمال کی طرف بڑھاتے ہوئے تدبیر میں ڈھال کے، تدبیر کر کے، نظام میں ڈھال کے اسے نشوونما دینا، یہ رب کہلاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر مالک ہونے کی صفت، سید و سردار ہونے کی صفت، مولا ہونے کی صفت، ولی ہونے کی صفت، یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ہم قرآن کی طرف اب پلٹتے ہیں اور قرآن کریم سے بعض معنی کو دیکھتے ہیں کہ عالمین کی اللہ تعالیٰ ربوبیت کر رہا ہے، یعنی پورا کا پورا عالم وہ اللہ کی ذات چلا رہی ہے. ہوا رب کل شیء، ہر شے کا اللہ رب ہے. اصلاً تصور میں کوئی شے ایسی نہیں آ سکتی کہ وہ وجود رکھتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے کمال اور کمال کی طرف اس کا مرحلہ با مرحلہ نشوونما نہ دینا وجود نہ رکھتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کمال دو طرح کے ہیں، اور ان دو طرح کے کمالات کی طرف اس کو آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑھاتی ہے. ایک کمال حقیقی معنی میں کمال ہے، اور ایک کمال پستی کی طرف ہے. البتہ انسان کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اختیار دیا گیا ہو. لہذا انسان کے علاوہ یا انس و جنس کے علاوہ کائنات کی جو شے بھی ہے اس کو اللہ نے خلق کیا تو ایک خاص نظام میں ڈھالا، اور نظام میں ڈھال کے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرتے ہوئے کمال تک لے کے جا رہے. جب تک وہ کمال تک نہیں پہنچے گی اپنی جو اللہ نے اس کے لیے خلق کیا ہے، تب تک اسے فنا نہیں ہوگا، تب تک وہ اسے موت نہیں آئے گی، تب تک وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ اپنے کمال تک پہنچ کے رہے گا. الا لہ الخلق والامر، اس لیے خلق اور امر سب اللہ تبارک اللہ رب العالمین کہ تمام یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں.
جس طرح کہ ایک آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جاتی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54. اس آیت کو ذرا توجہ سے دیکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب وہ اللہ ہے. اللہ کو کیا ادھر صفت دی جا رہی ہے؟ رب ہونا. یعنی اب آپ اللہ کی طرف توجہ کریں رب ہونے کے اعتبار سے. ایک دفعہ ہم نے نام کے اعتبار سے توجہ کی تھی، اس ذات کا نام اللہ ہے. اب یہ جو کائنات کے اندر اللہ کی ذات ہے کہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اس سے جدا نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو، اس طرح بھی نہیں ہے اس سے باہر ہو، نہ خارج ہے نہ داخل ہے، لیکن ہر شے اس کے ساتھ ایک ربط رکھتی ہے. یہ اللہ ہر شے کو چلا رہا ہے، ہر شے کی تدبیر کر رہا ہے، ہر شے کو نشوونما دے رہا ہے، ہر شے کو مرحلہ با مرحلہ اس کے کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے. ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو اس نے خلق کر دیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، بیٹھ گیا. یہ ایک کنایہ ہے. استوى علی العرش یعنی ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور یہاں سے امر جاری ہو رہا ہے، اور سارے امر جس طرح اللہ نے جاری کیے وہ نافذ بھی ہو رہے ہیں. یغشی اللیل النہار، رات کو چھپاتا ہے تو دن کو نکالتا ہے. یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج چاند ستارے اس کے امر سے مسخر ہیں. الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو اس کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک ہے، یعنی وہ مبارکباد دینا، یہ مبارک ہے. رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. یعنی یہ ایک تفصیل کی محتاج ہیں، لیکن اس میں آپ نے نقطہ دیکھا کہ رب ہونا یعنی سماوات اور ارض کو خلق کر رہا ہے، پھر خلق کرنے کے بعد تدبیر کر رہا ہے، تدبیر میں دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے. دن کے ٹائم انسان بھاگ دوڑ کر کے رزق تلاش کرتا ہے، سورج چاند ستارے سب اس کے حکم سے مسخر ہیں. یا ایک اور سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے وہ کہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. کون ہے وہ؟ یا یہ کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ اللہ سب ملکیت اللہ کے لیے ہے. الحمد، حمد جتنی بھی ہے، جتنی بھی تعریف ہے، حمد میں بہت گہرے مطالب پوشیدہ ہیں، بہت گہرے، کیونکہ حمد بیان کرتا ہے کہ کائنات میں ہر شے جو جمال رکھتی ہے اور خوبصورتی رکھتی ہے وہ اللہ کا شاہکار ہے، وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے. کیونکہ جو چیز برائی رکھتی ہو، جو بدصورت ہو، جو قباحتیں رکھتی ہو، اس کے اوپر تو حمد و ثنا نہیں کی جاتی. جمال کی پر حمد و ثنا کی جاتی ہے، خوبصورتی پہ حمد و ثنا کی جاتی ہے. اور ہر شے جو وجود رکھتی ہے یہ وجود جمال ہے، یہ وجود خوبصورتی ہے. اور ان سب کے سب جمال اور خوبصورتیوں کا مرکز اور اس کا خالق، اس کو ایجاد کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے آپ جو بھی جمال دیکھ کے، جو بھی کمال دیکھ کے کسی کی بھی تعریف کریں گے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے. وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ رب الارض، اور زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین، عالمین کا رب ہے. پورا کا پورا عالم وہ چلا رہا ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال تھوڑا دقیق ہے. کائنات کا تو ہمیں ایک نو سمجھ آ جاتا ہے. یا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ عرش کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرش وہ جگہ ہے جہاں سے ہر شے کی تدبیر ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا عرش الہی، یعنی ہر شے کی تدبیر کا مرکز یہ جگہ ہے. عرش کی تدبیر وہ خلق کی تدبیر سے جدا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کی تدبیر ایک جیسی نہیں کی، اس کے رب کے شاہکار ہی جدا ہیں کائنات میں. اگر آپ اس کے رب العالمین کے شاہکار کائنات میں دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ ظاہری مخلوقات دیکھیں، حشرات ہیں، پھر نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں. آپ حشرات کی دنیا میں آئیں، ان کی تدبیر ہی اللہ نے جدا کی ہے.
مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ ایک شے جو شے ہے اس کے لیے ایک بدترین چیز ہے وہ ہمارے لیے بہترین چیز ہو. مثال کے طور پر ممکن ہے ہرن کے لیے ایک شے بدترین شے ہو، مثلا مشک. اب مشک اس کے جن چیزوں سے مشک بنتے ہیں، مشک کی خوشبو بنتی ہے، ہرن کو ناپسند ہے لیکن انسان کو بڑی پسند ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے گندگی جو ہے سارا گٹروں میں جاتی ہے. اب وہ جو گندگی ہے وہ کسی کیڑے کی خوراک ہے، اس کیڑے کے لیے سب سے محبوب ترین چیز وہ ہے اور انسان کے لیے سب سے بدترین چیز وہ ہے. اسی طریقے سے ہر شے کی تدبیر جدا ہے، وہ نسبی ہے. اس دنیا کے اندر طہارت ہے، نجاست ہے، حسن ہے، قبح ہے، غلاظت ہے یا رجحان اور میلان والی شے ہے. ہر شے کی چیزیں الگ ہیں. اس لیے اشتہا اور شہوت بھی ہر شے کی الگ ہے. شہوت کہتے ہیں نفس کا میلان، اپنے جسم کی بقا کے لیے نفس کا چیزوں کی طرف میلان، اسے شہوت کہتے ہیں. مثلا کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، نیند کی شہوت، محفلوں کی شہوت. اسی طرح جنسی شہوات اس میں سے ایک شے ہے. بس شہوات ہیں. شہوات یعنی جسم کی بقا کے لیے چیزوں کی طرف جو میلان ہوتا ہے انسان کا، مادی چیزوں کی طرف میلان، اسے شہوت سے تعبیر کرتے ہیں. شہوات کی تقسیم بندی کائنات میں یکساں نہیں ہے، انسانوں کے اندر یکساں نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی عنصر زیادہ ہے، کوئی کھانے کی شہوت کا زیادہ راغب ہے، کوئی سونے کی شہوت کی طرف زیادہ راغب ہے، کوئی سننے کی شہوت زیادہ رکھتا ہے، کوئی دیکھنے کی شہوت زیادہ رکھتا ہے. شہوات مختلف ہیں، لہذا تدبیر اللہ کی ذات اس کائنات میں کر رہی ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہم تنہا ہیں، یہ نہ سوچیں کہ کسی مرحلے میں ہمیں چھوڑ دیا گیا، یہ نہ سوچیں کہ کسی مرحلے میں کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے ہی نہیں. نہیں، وہ رب ہے، وہ تو ایک ذرہ بھی غافل نہیں ہے. ایک ذرہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. حی القیوم ہے وہ. اس لیے کسی مرحلے میں انسان تنہا نہیں ہے. کسی مرحلے میں ایسا نہیں ہے اس کی تدبیر نہ ہوئی ہو. مثلا داعشیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کی تدبیر نہیں کی. وہ محل میں پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے کہ تدبیر نہ کی ہو. انسان کی مثلا کسی جگہ شادی ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ تدبیر نہیں ہے. شادی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ تدبیر نہ ہو. وہ کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ انسان کی تدبیر نہ ہو. تدبیر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ہوئی ہے. اس لیے اتفاق نہیں ہے کوئی کسی کے شادی ہو کے کسی ایک جگہ گھر پہ چلا گیا، بچہ زندہ رہا یا بچہ مر گیا، شوہر ایسا نکلا، گھر والے ایسے نکلے، یا بڑے اچھے نکلے یا بڑے برے. کوئی چیز کائنات میں اتفاق نہیں ہے. مثلا یہ درس ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اتفاق نہیں ہے. درس سننا اتفاق نہیں ہے. کسی کا راغب ہونا اتفاق نہیں ہے. سب کے پیچھے اللہ ہی کار فرما ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر ہے. اس کی ذات ہے جس نے توجہ دلائی، اس کی ذات ہے جس نے رغبت دلائی، اس کی ذات ہے جس نے راہ ہموار کی، اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کے لیے یہ سارے کے سارے مراحل طے کیے یہاں تک کہ اپنی باتیں سنائیں. جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ رب ہونا کائنات کے اندر تو بہت آشکار ہے. جس طرح ایک کالج ہے، ادھر اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. جو اب سربراہ ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر اس کالج کا یا اسکول کا پورا سلیبس ہے، پلان ہے، اسٹاف روم ہے، کلاسز ہیں، گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ ہے، ہر چیز کی وہ تدبیر کرتا ہے. تدبیر کرنے کے بعد حکم جاری کرتا ہے، حکم جاری کرنے کے بعد نافذ کرتا ہے. نافذ کرنے کے ماورا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس مقصد کے لیے اس نے یہ کالج یا ادھر سب یہ اہتمام کیا تھا وہ اپنے نتائج تک پہنچے. لہٰذا یہ نو تدبیر کی یہ مثال دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. مسئلہ یہاں پہ پیش آتا ہے، کائنات کی تو ہر شے کی تدبیر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ ہم اتنا علم ہی نہیں رکھتے کہ ہم ایک کیڑے کے بارے میں بھی جان سکیں. اس کی کیا صورتحال ہے ہم وہی نہیں جان سکتے. تو اس لیے ہم اتنا ہی جان لیں تو بہت ہے کہ ہر شے کی اللہ تدبیر کر رہا ہے، ہر شے کو چلا رہا ہے، ہر شے کو اس نے وقت رکھا ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی وہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ کی ذات ایک لحظے کے لیے بھی کسی ذات سے بھی اللہ غافل نہیں ہے. کوئی ذات ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرتیں اس کے اوپر نہ چلیں. لیکن مومن اور کافر کے اعتبار سے کیا ہے؟ زمین تو اللہ نے اس لیے بنائی تھی کہ اس زمین کے اندر پھلیں پھولیں انسان،
اس زمین کے اندر نکلے مومن، اس زمین کے اندر کمال اگر انسانیت ہے تو کیا سارے کمال انسانیت تک پہنچ رہے ہیں؟ خلقت کا تو آغاز اللہ نے کیا کہ سارے کے سارے پہنچیں اس انسانیت کے مرحلے پر. تو یہاں پہ قرآن کریم یہ مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے حل کر دیتا ہے، بہت بہترین طریقے سے. چونکہ یہ ضابطہ ہم سمجھ چکے، ربوبیت کے دائرے سے ہم خارج نہیں. مثلا آج میں ایک اور یہ مثال اس لیے عرض کر دوں کہ انسان جب اللہ کو رب مان لیتا ہے ٹینشنوں سے آزاد ہو جاتا ہے. کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا، کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ مجھے چلا رہا ہے، وہ جب تک چلائے گا میں چلوں گا. اسی طریقے سے کل کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کچھ پتہ نہیں، وہ رب ہے، اس نے میرا اہتمام کیا ہوا ہے، کیونکہ میں تو اس کی عیال ہوں، میں تو اس کے ماتحت ہوں، میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہ رب ہے، جو اس نے رکھا ہے وہ میں انشاءاللہ ہوگا. اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کی تدبیر کیسے ہے؟ اچھائی برائی کے اعتبار سے، ایمان اور کفر کے اعتبار سے، توحید اور شرک کے اعتبار سے، اچھی خوبیوں اور بری خوبیوں کے اعتبار. مثلا کوئی سست اور کاہل ہے، گھر سے ہی نہیں نکلتا، کیا اللہ نے یہ تدبیر کی کہ وہ سست اور کاہل رہے؟ یقیناً نہیں. کوئی بندہ ہے بس بیٹھا ہے، کوئی اس کا کام کاج نہیں ہے، دن گزار رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسے حکم دیا تھا، یہ تو حکم نہیں دیا تھا. برائیوں پہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی دھڑا دھڑ مجرم پہ مجرم بن رہا ہے. اسی طرح اہل ایمان بھی ہیں. یہاں پہ قرآن کریم مسئلہ آ کے حل کرتا ہے. اللہ نے انسان کی تدبیر یہ کی ہے کہ زمین کے اوپر ایک مدت دے کے اللہ تعالیٰ اسے صاحب اختیار رکھے، اور اس صاحب اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے نفس کی وجہ سے، یعنی اپنے نفس کے ارادہ اور نیت اور اختیار سے جس جگہ جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف تدبیر کر دے گا. اگر کوئی انسانیت کی راہوں پہ جانا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسلامی حکومت ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی گھرانہ ہو، یا مولانا کا گھر ہو، یا آیت اللہ کا گھر ہو. نہیں، ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ فاسد معاشرہ ہو، طاغوت بیٹھا ہوا ہو. مثال کے طور پہ طاغوت کی زوجہ جو ہے وہ مومنہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن نے واضح مثال دی جناب آسیہ کی، اور قرآن نے بیان کیا کہ وہ جنتی ہیں. قرآن نے بیان کیا کہ اس نے فرعون اور اس کی قوم ظالمین سے نجات دی جناب آسیہ کو. فرعون سے بڑھ کر کون ہے طاغوت؟ اسی طرح اور دیگر روایات دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کئی مثالیں آ جاتی ہیں. یا ایک بڑی خوبصورت صحیح سند روایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ افراد کہ جن کے خود وہ افراد تو اعمال کے اعتبار سے کوئی قابل حوصلہ نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق جن سے ہے وہ اوج کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں. مثلا خالد بن ولید مکتب تشیع میں ایک متنازع شخصیت ہے، اہل سنت اسے صحابی کہتے ہیں. خالد بن ولید کی والدہ جنتیوں میں سے ہے. یہ صحیح سند روایت میں آیا، اس کی والدہ جنتیوں میں سے ایک انتہائی بلند مقام پہ ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کی زوجہ، نوح علیہ السلام نبی خدا، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، اور وہ پیغمبر کی پوری قوم کی ہدایت کے لیے آئے، اور 950 سال تک تو وہ تبلیغ کرتے رہے قرآن کی زبانی. قرآن نے یہ بیان کیا. لیکن اس کے بعد بیگم جو ہے ان کی زوجہ وہ اہل ایمان نہیں، بیٹا اہل ایمان نہیں. لوط علیہ السلام کہ ان سے عظیم ترین ہستی نہیں ہے کائنات کی، اپنے دور کی سب سے عظیم ہستی، انبیاء میں شمار ہوتا ہے ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قریبی ترین ہستیوں میں. وہ اپنے گھر کو ویسے چھوڑ دیں گے، تربیت نہیں کریں گے اس کی. ان کی دیکھیں اولاد، ان کی زوجہ اہل ایمان نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خدا کی اس دنیا کے اندر تدبیر کیا ہے. اللہ کی اس دنیا میں تدبیر یہ ہے انسان کو ایک مہلت دے، اس مہلت میں صاحب اختیار کرے، صاحب ارادہ، صاحب نیت اور ارادے سے انسان کام کرے. وہ اپنی نیت اور ارادے سے جس طرف رخ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اسے بڑھاتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر جہاں تک پہنچنے کی توانائی ہے اللہ تعالیٰ ادھر تک پہنچائے گا اسے. یہ رب ہے. وہ اس کمال تک، جس کمال تک اس کے اندر توانائی تھی، مثلا اگر وہ 100 کلومیٹر بھاگ سکتا تھا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا تو 100 کلومیٹر تک اللہ پہنچا کے اسے رہے گا.
وہ درمیان میں کہیں اسے اٹکن نہیں آئے گی۔ وہ کس طرح پہنچنا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اسی کی تدبیر ہے، یہ وہی ذات جانتی ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے کسی نے نیت اور ارادہ سوء کی طرف کیا، برائی کی طرف کیا، کفر ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، وہ اس کی طرف اس کو لے کے جائے گی۔ وہ پہلے کوشش کرے گی اللہ کی ذات انسانیت کی طرف آئے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی چیزیں، مثلا کتاب نازل کی، انبیاء بھیجے، آئمہ قرار دیے، علماء میں نذیر اللہ نے رکھ دیے، کیونکہ نذیر علماء میں ہیں، لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرتے ہیں، اذا رجعوا جب وہ اپنی قوم میں لوٹ کے آتے ہیں، لعلہم یحذرون کہ ممکن ہے کہ یہ خوف خدا کھاتے ہوئے آ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سب انسانوں کے لیے راہ ہموار رکھی کہ اصل کمال کی طرف جائیں، اس لیے ان کے اندر فطرت رکھ دی، ان کے اندر عقل رکھ دی، ان کے اندر ضمیر اللہ نے رکھ دیا۔ ضمیر کی وجہ سے پشیمان ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، ضمیر اسے بیٹھنے نہیں دیتا گناہ کے بعد، اسے ابھارتا ہے توبہ کرو، اسے نادم کرتا ہے، اسے پشیمان کرتا ہے۔ ضمیر اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ وجدان، ایک احساس اندر برپا کیا انسان کے اندر۔ احساس بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار وہ تکلیف میں ہے، احساس ہوتا ہے اس سے زیادتی ہو گئی، احساس ہوتا ہے خوف کا، احساس ہوتا ہے محبت کا، احساس ہوتا ہے لطف کا، مہربانی کا۔ یہ سارے احساس بہت بڑا اللہ کا خزانہ ہے۔ وہ رب ہے جس نے ہمارے نفس میں یہ بات رکھ دی، احساس رکھ دیا۔ یہ نفس کے اندر کی دنیا آپ جھانک کے دیکھیں، فطرت ہے، عقل ہے، ضمیر ہے، وجدان ہے، احساس ہے، اور اندر خواہشات ہیں انسان کی، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ بیرونی طور پہ آ جائیں، انبیاء ہیں، آئمہ ہیں، علماء جو کہ انذار کریں، علماء ہیں، یہ اس کے لیے اللہ نے رکھ دیا۔ پھر زندگی کی مشکلات، زندگی میں بعض کو نعمتیں دیں، کیونکہ اگر نعمت نہ ہوتی ممکن ہے کہ ادھر ادھر مایوس اور نا امید ہو جاتا، نعمت سے اللہ نے نکالا نہیں۔ بعض ہیں کہ غربت اور سختی دی، تاکہ غربت اور سختی میں اللہ کی طرف توجہ رہے، ہمیشہ اس کے بارگاہ میں جھکا رہے اور مانگتا رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ لہذا حوادث رکھ دیے، دنیا نے اسے غافل کر دیا تھا، دنیا کی نعمتوں نے ایسا حادثہ برپا ہوا کہ وہ اندر سے ہل کے رہ گیا۔ مثلا کوئی اولاد چلی گئی، کوئی مال چھن گیا، کوئی مرض لاحق ہو گیا، کوئی اور اس کی زندگی میں مشکل پیش آ گئی، کوئی بندھن بندھ گئے کہ بار بار کوششیں کرتا ہے، وہ حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ۔ بہت سارے ایسے مسائل انسان کی زندگی میں، وہ پھر اپنے مسائل کے لیے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر ان سب کے باوجود کہ انسان ہدایت کی چار دیواری میں گویا کہ بند ہے، وہ ایک ایک کر کے حجاب گراتا ہے، پہلے اندرونی حجابوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے اور انہیں مردہ کرتا ہے، پھر بیرونی جو اور قوی اور طاقتور طریقے سے اس کے اوپر آتے ہیں وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ان کے دروازے بند کرتا ہے۔ اب جب سوء کی طرف آئے گا، اب جب برائی کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جتنی برائی تک جا سکتا ہے اس برائی تک اسے لے کے جائے گا، اور یہ برائی ہی حقیقت میں جہنم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات ہمارے پاس اس مطلب کو بہت واضح کرتی ہے۔ اس لیے اتفاق نہ سمجھیں، اگر کوئی شخص ہے کہیں جاب کرتا ہے، اتفاق نہیں، کسی شخص کی کسی جگہ شادی ہوتی ہے، اتفاق نہیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اتفاق نہیں ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اتفاق نہیں، کوئی منصب ملتا ہے، کوئی اقتدار ملتا ہے، کوئی اچھے دنوں سے برے دنوں میں آتا ہے، برے دنوں سے اچھے دنوں میں آتا ہے، کسی پیر فقیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غم اور شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کو پکارے، وہ رب تنہا نہیں کرتا۔ وہ اگر جہنم میں ہے تب بھی جہنمی رب سے جدا نہیں ہے، باتیں کرے گا جہنمی بھی، جیسے قرآن نے بعض باتیں ذکر کی ہیں، وہ بھی گزارش کرے گا جہنمی بھی، وہ بھی اپنے رب کی عظمتوں کے اعتراف کرے گا جہنمی بھی، جنت بھی اعتراف کرے گا۔ لہذا رب ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی باہر نہیں، ذات سے انسان اللہ کی ذات سے جدا اس طور پہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ربط اور تعلق کسی نوعیت کا بھی قائم نہ رہے۔ وہ رب ہے، وہ سب کو چلا رہا ہے، وہ سب کی تدبیر کیے ہوئے ہے، وہ سب کے نفع اور نقصان کو جانتا ہے اور اسی تدبیر کے مطابق لے کے جا رہا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ اس دنیا میں آیا یتیم ہو گیا، یا ایک دفعہ اس دنیا میں آیا امیروں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس نے صرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھیں،
جو دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں میں رہتا ہے وہی ہلاکت کا پہلے شکار ہوتا ہے. یعنی جسمانی طور پہ تو جاتا ہی ہے، برباد ہوتا ہی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں کیا کیا انواع اقسام کی چیزیں اسے لگ جاتی ہیں. روحانی طور پہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی ربوبیت کرتا ہے. لہٰذا کائنات میں رب ہونے کی جہت سے ہم دیکھیں تو ہمیں حسن اور جمال کائنات میں نظر آئے گا. اپنی زندگی میں رب ہونے کی جہت سے دیکھیں، انسان مسکرائے گا، خوش ہوگا، مطمئن ہو جائے گا کہ وہ ذات تو مجھے ساتھ ابھی بھی ربوبیت اور خالق مالک رازق ہے، وہ نفع بھی دے رہی ہے، نقصان دے تو اس نقصان میں بھی میرا نفع ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عظیم فرزند تھے شہید مصطفیٰ خمینی، اور بڑے قابل تھے. 30-35 سال کی عمر میں ہی مجتہد بن گئے، اور عربی میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں. تفسیر پہ کتاب، ولایت فقی پہ کتاب، فقہ کی کئی کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے، اور اتنا بڑا نام تھا کہ پوری دنیا انہیں پہچانتی تھی. وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی 35-40 سال کی عمر کے درمیان شہید ہو جاتے ہیں. کسی نے وہ زہریلی جو کیلیں ہیں یا زہریلی کوئی نوکدار چیزیں ان کے جوتے میں، نجف میں رکھ دیں، امام خمینی کے جوتے میں. تو وہ جب باہر کمرے سے نکلے تو ان کے بیٹے نے وہ جوتے پہن لیے، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی. امام خمینی شہادت کے اوپر ان کی ایک آنسو نہیں بہایا لوگوں کے سامنے، اور کہا کہ میں نے اللہ کے مخفی الطاف اس مسئلے میں بہت دیکھے کہ وہ میرے لیے کبھی بھی آشکار نہ ہوتے جو مخفی الطاف الہیہ اس صورت میں میرے لیے آشکار ہوئے ہیں. لہٰذا یہ ہیں کہ الہی شخصیات کے جو رب ہونے پہ نگاہ رکھتی ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے کوئی اللہ کے علاوہ رب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کانپ کے رہ جاتے تھے کہ کوئی انہیں رب کہتا. امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ معتبر کتب میں آیا ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں عبداللہ ابن سبا یا اس طرح کی جماعتیں جو تھیں وہ امام علی علیہ السلام کو رب کہتی تھیں. اس کا جملہ پورا نہیں ہوا کہ امام نے اسے چپ کرا دیا اور کہا کہ میرے جسم کی طرف دیکھو. تو اس نے امام کے جسم کی طرف دیکھا. امام نے کہا دیکھو اللہ کے ڈر سے میرے جسم کے پورے بال کھڑے ہو گئے ہیں. کہتے تم کس طرح یہ جملہ کیسے کر دیتے ہو؟ کوئی عقیدہ رکھے تو دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ اہل بیت کا بھی رب ہے. اہل بیت کو خلق کرنے والا، وجود دینے والا اللہ کی ذات، اہل بیت کی تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات، اہل بیت کو ہر نعمت اور ہر ولایت اور قدرت جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو باقی ہیں ان کے پاس وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اور اگر اللہ انہیں سب کچھ دے بھی دے تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی. یہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور بڑے زرخیز یہ جو رب کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تفصیلی گفتگو ہے جو تقریباً 1 مہینہ کے قریب دروس کی پر مشتمل ہے. میں نے صرف آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کیا کہ ابھی ہم آیات اور اس کی تشریحات نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ نہج البلاغہ کے بعض خطبات کو سنیں یا پڑھیں تو یہ ربوبیت الہی بہت بڑے پیمانے پہ آشکار ہوتی ہے. اس میں امام فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں دینے والا ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کے، دے تو کمی نہ ہو. اللہ دیتا ہے تو کمی نہیں ہوتی اس کے پاس. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ دیا اللہ کے پاس کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. اور اللہ کے علاوہ جو بھی نہیں دیتا اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نہ دے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر شے اس کی ملکیت میں ہے. تو مالک کی مرضی اپنی ملکیت کو دے یا نہ دے، ملکیت میں جو اس کے ہے وہ تو اعتراض نہیں کر سکتا. مثلا 4 فقیر کھڑے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، آپ نے ایک فقیر کو مثلا 100 روپیہ دے دیا، دوسرے کو 500 روپیہ دیا، تیسرے کو 1000 دیا. تو فقیر آ کے کہے کہ اسے 1000 کیوں دیا؟ آپ کہیں گے میری مرضی، مال میرا تھا، تمہیں اس سے کیا؟ کیونکہ مال اس فقیر کا ہے ہی نہیں کہ وہ اعتراض کرے. ہم اس کائنات کے اندر خود ذاتی طور پہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتے کہ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم اعتراض کریں اس کے اوپر. اس لیے اللہ کے علاوہ جو بھی نہیں دیتا اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. اللہ نہ دے تو اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے ہی خزانے اس کے. پھر ہم اس کے علم کو نہیں جانتے، حکمت کو نہیں جانتے، اس کی تدبیر کو نہیں جانتے، اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ مالک ہونے کی جہت سے تو بالکل ہی نہیں اعتراض کر سکتے، کیونکہ کائنات اس کی ملکیت ہے، اور جو
کسی کی شے ملکی ہے، مثلا کتاب ہے، آپ نے کتاب اٹھا کے ایک شیلف میں رکھ دی، ادھر سے اٹھا کے دوسرے شیلف میں رکھی، کتاب اعتراض کرے مجھے ادھر کیوں رکھا؟ آپ کہیں گے کہ تمہیں یہ اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم میری ملکیت ہو، میری مرضی میں بیگ میں رکھوں، میں شیلف میں رکھوں، میں کسی اور جگہ پہ رکھوں، کسی کو پڑھنے کے لیے دوں یا نہ دوں، یہ میری مرضی ہے کیونکہ میں مالک ہوں۔ اس پوری کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ کی ذات ہے، تو اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے بیٹا کیوں دیا، اسے بیٹی کیوں دی، اس کی شادی ہوگی میری شادی نہیں ہوئی، وہ صحت مند کیوں ہے، وہ مریض کیوں ہے، وہ مالدار کیوں ہے، وہ فقیر کیوں ہے، وہ معذور کیوں ہے، وہ اس طریقے سے کیوں مرا، وہ اس طریقے سے کیوں تڑپ رہا، اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالک ہے ایک، تو دوسرا ہر شے کی تدبیر ہے۔ اس تدبیر اور اس کے فلسفے کو سمجھے، کیوں صدام اتنے دن زندہ رہا، کیوں فرعون سالہ سال ان کے اوپر ایسے اس طرح سے رہا، تدبیر پڑھیں۔ اس لیے قرآن کا دوسرا موضوع کہ وہ ہماری بحثوں سے باہر ہے، اگر انشاءاللہ توفیق ملی اور رغبت آپ کی ہوئی تو ہم اس کو قرآنی آیات سے پڑھیں گے، اللہ تدبیر کیسے کر رہا ہے۔ یہ قرآن اور روایات نہ ہوتی، عقل اس کو صحیح طرح سے نہیں جان سکتی، کیسے کائنات کی تدبیر ہو رہی ہے۔ ہاں سائنسی طور پہ جان سکتا ہے انسان کیونکہ وہ مجبور ہیں اپنے عمل انجام دینے میں۔ اگر یہ کائنات کے امور میں یہ ساری چیزیں مجبور اپنے عمل کو انجام دینے میں نہ ہوتی تو سائنس ایک چھوٹا سا انکشاف بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک چھوٹا سا انکشاف بھی، چونکہ کائنات کا ہر ذرہ اس عمل کو انجام دینے میں وہ مجبور ہے اور وہ اس عمل کو انجام دے رہے۔ یہاں سے سائنس بہت ساری چیزوں کو جان لیتی ہے، حتیٰ ہماری باڈی، ہمارا جسم، وہ ہمارے چونکہ ارادے اور اختیار سے باہر ہے، اس کے اندرونی سسٹم، اس کا بیرونی سسٹم، ہر ذرہ اور ہر سیل، ہر ڈی این اے، ہر چھوٹے سے چھوٹا عنصر وہ اللہ نے جبراً اسے تعلیم دی ہوئی ہے، تدبیر میں ڈھالا ہوا ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا کٹ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، آپ اس کٹ کو دیکھیں تو اس طرح لگے گا یہ بند نہیں ہو سکتا، میں بند کی کوشش کروں تو درد سے چیخ اٹھتا ہوں، شکل اس کی ایسی میرے سامنے بھیانک نکلی ہوئی ہے کہ یہ کبھی جوڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں کہ اس کا رب اللہ ہے، وہ رب اسے جوڑ دے گا، ایک ہفتے کے بعد دیکھیں وہ آپ کا ہاتھ جڑا ہوا ہوگا۔ کس ذرے نے کہاں جانا ہے، کس ذرے نے کیسے خون کو روکنا ہے، کس ذرے نے جلد کو کیسے ملائمت کے ساتھ دوبارہ لے کے آنا ہے، گوشت کے یہ جو ریشے کٹ چکے ہیں اس گوشت کے ریشوں نے کیسے آپس میں جڑنا ہے، کون سی غذا اس کو ملے گی، کون سی غذا انسان، ایک ایک شے اللہ تدبیر کر رہا ہے، وہ عطا کر رہا ہے، وہ اسے چلا رہا ہے، اسے پہنچا رہا ہے، ہر آن پہنچا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشین میں ڈال کے بس اب اللہ نعوذ باللہ غافل ہو گیا، نہیں، ہر ٹائم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک الگ ہی شان اور ایک الگ ہی نوعیت ہے، کیونکہ پوری کائنات ہر سیکنڈ آگے بڑھ جاتی ہے، سیکنڈ سے بھی پہلے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ جو پیچھے رہ گیا وہ گزر گیا۔ اس زمین کو دیکھیں ہر چکر میں آگے جا رہی ہے، کہکشاں کو دیکھیں ہر چکر میں آگے جا رہی ہے۔ بہرحال سائنس ایک بہت طویل ایک ٹاپک بن جاتا ہے، اور رب ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے اتفاق نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی درس میں آئے کوئی درس میں نہ آئے، کوئی دین کی طرف راغب ہوتا ہے کوئی دین کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس لیے تدبیر اللہ انسان کی کیا کر رہا ہے اسے اللہ نے قرآن میں مفصلاً بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے ہدایت اللہ نے اتارا ہے، لہٰذا اللہ نے انسان کی بتایا کہ میں اے انسان ایھا الانسان، کہ میں تیری تدبیر کیسے کر رہا ہوں یہ اللہ نے بتایا ہے۔ اور اس کو اگر انسان پڑھے تو وہاں پہ انسان پھر ایک نوع اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور رب ہونے کے اعتبار سے انسان کا اپنے رب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مطالب آپ کی خدمت میں اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔